آج کی ہماری گفتگو سالانہ تبلیغی عالمی اجتماع پر ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیں انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، گھروں میں بھی، مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، کالج میں بھی، سکول میں بھی، خانقاہوں میں بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے۔ اجتماع میں جو شرکت کرنے والوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ آسان نہیں ہے کہ سب لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ بزرگوں نے اپنے ترتیب کے حوالے سے، بلکہ ہر سال ہی اپنی ترتیب سے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ جو نومبر میں سالانہ ان کا عالمی اجتماع تبلیغی رائے بند والوں کا ہوتا ہے۔ اس سال بھی 31 اکتوبر کو پہلا حصہ اور 8 نومبر کو دوسرے حصے والوں کو بلایا۔ 31 اکتوبر کو حصہ اول کا جو اجتماع ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح جو اتوار والا دن ہوگا، یہ جمعہ بھی رہے گا، ہفتہ بھی، اور اتوار والے دن دعا ہوگی۔ اسی طرح دوسرا حصہ جو ہے وہ 8 نومبر سے 8، 9 اور 10 والے دن اس اجتماع کی دعا ہو جائے گی، دوسرے حصے کی۔ اگر اس اجتماع کے بارے میں کہا جائے کہ حج کے بعد سب سے زیادہ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ نہ ہو۔ اس اجتماع میں بہت زیادہ کثیر لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور آؤٹ آف کنٹری، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، امریکہ، بہت دور دور سے لوگ اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ تبلیغی اجتماع دنیا کے اکثر ممالک میں ہوتا ہے، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ملیشیا اور بھی بہت زیادہ ممالک میں یہ تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں۔ اس اجتماع میں لوگوں کی جو کوشش ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے، لوگوں کو خیر کی باتوں کی دعوت دینا، لوگوں کو نبیوں والے کام کی دعوت دینا، لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ کامیاب بنانا، اس جماعت کا یہ مقصد۔ جماعت کی جو کوشش ہے دین کا کام آگے سے آگے دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کا کام ہے، اور یہ الحمدللہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور دوسروں تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے۔ الحمدللہ دنیا کے کونے کونے پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس جماعت میں لوگ اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ جو کبھی لوگ مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے وہ نمازی بن گئے، جن کو مسجد کے دروازے تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی وہ تہجد گزار بن گئے۔ ان لوگوں نے اتنی محنتیں کی کہ لوگوں کو گناہوں کی زندگی سے دور کر کے اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی، اللہ کا قرب، بڑے بڑے لوگ اس دعوت کی برکت سے تقوی کے پہاڑ بن گئے۔ اور آج کے دور میں اس کام کی بہت ضرورت تھی۔ یہ فحاشی کا دور ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا دور ہے۔ اس دور میں ہم سب کو یہ دعوت والا کام سیکھنا چاہیے اور دوسروں تک اس کی دعوت دینی چاہیے۔ جنہوں نے اس کام کو نہیں سیکھا ان کو سیکھنا چاہیے۔ جس کے دن نہیں لگے، جس کے روزے نہیں لگے، جس کے 3 دن نہیں لگے، جس کے 10 دن نہیں لگے، جس کا 1 ماہ 1 چلہ نہیں لگا، 4 ماہ نہیں لگے، وہ اس کام کو سیکھیں، اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی۔ آپ لوگوں کے پاس جائیں، 30 35 سال والے جو لوگ ہیں غسل کے فرائض نہیں آتے، غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے فرائض نہیں آتے، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کو پتہ ہے دوسرے تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث کا پتہ نہیں ہے، سنت کا پتہ نہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ ہم بتائیں گے۔ نبیوں والا کام ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے اور دوسروں تک اس کام کو پہنچانا چاہیے۔ یہ جو کام ہے خوش نصیبوں کا کام ہے۔ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کے لیے کچھ آداب ہیں۔ گاڑیاں اپنی جگہ پہ لگائیں، جہاں پر پارکنگ ہے وہاں پر ایک گاڑی لگائی جائے، اور گاڑی لگانے کے بعد جو گاڑی کا عملہ ہوتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ اجتماع میں، پنڈال میں لے کر آئیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، موسم کے حساب سے بستر لے کر آئیں۔ ہاں، بلا ضرورت باہر نہ جائیں۔ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں بیانات سنیں، وہاں پر اللہ اللہ کریں، اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس مقصد کو حاصل کیا جائے۔
نماز میں کوشش کریں کہ آپ آگے سے آگے تشریف لے جائیں اور جہاں پر جائیں صف بندی کا بھی اہتمام کریں، دوسروں کو بھی صف بندی کا اہتمام کروایا جائے۔ تبلیغی عالمی اجتماع کے حوالے سے جو بیانات ہیں، حصہ اول کے بیانات کی ترتیب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جمعرات عصر کی نماز کے بعد مولانا نذر الرحمن صاحب کا بیان ہوگا، مغرب کے بعد مولانا ابراہیم صاحب کا بیان ہوگا۔ اسی طرح 1 نومبر بروز جمعۃ المبارک کے دن فجر کے بعد جو بیان ہوگا وہ مولانا ربیع الحق صاحب کا بیان ہوگا۔ بعد نماز جمعۃ المبارک مولانا اسماعیل صاحب کا بیان ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد مولانا فاروق صاحب کا بیان ہوگا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 1 نومبر کو مولانا احمد لاڈ صاحب کا بیان ہوگا۔ 2 نومبر بروز ہفتے والے دن مولانا عبد الرحمن صاحب کا بیان ہوگا۔ نماز ظہر کے بعد بھائی فاروق صاحب کا بیان ہوگا۔ نماز عصر کے بعد مولانا زبیر صاحب کا بیان ہوگا۔ 3 نومبر بروز اتوار کو نماز فجر کے بعد جو ہدایات ہوتی ہیں مولانا عبید اللہ خورشید صاحب کی ہوں گی۔ دعا فرمائیں گے مولانا ابراہیم صاحب، جو پہلے دن نہیں گئے، دوسرے دن نہیں گئے، تیسرے دن نہیں گئے، ان کو وہاں شرکت کرنی چاہیے، دعا میں شریک ہونا چاہیے۔ یقیناً اگر کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو مجھ جیسے نکمے کی دعا کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس لیے جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور پہنچیں۔ اجتماع پر بہت بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، وہاں پر نماز کا موقع ملے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہاں پر کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور دعا میں تو ضرور شرکت فرمائیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس اجتماع میں جو پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔